محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے مطابق شاہ شمس تبریزی ملتان میں 1200 عیسوی میں آئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ وہ اپنی شاعری اور مقامی روایات کی وجہ سے ولی مانے جاتے ہیں۔ وہ ایران کے شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد حضرت امام رضا جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید صلاح الدین کرم کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ سید صلاح الدین عالم فاضل اور دیندار مبلغ تھے۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے، جہاں قدیم عرصہ سے مجالس امام حسین رضا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ 12 اماموں کے حوالے سے دیگر تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہی دستور درگاہ بی بی پاک دامنہ، درگاہ امام باری، درگاہ شہباز لال قلندر پر نافذ العمل ہے۔ بعض مورخین نے شاہ شمس تبریزی کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا درج کیا ہے۔ سید صلاح الدین جو کہ شاہ شمس تبریزی کے والد تھے، ان کا انتقال 665 ہجری میں ہوا۔ تذکرہ نگاروں نے حکایت اولیاء میں ایک اور اضافہ کیا ہے۔ شاہ شمس الدین نے جلادوں کو اپنی کھال اتار کر دی۔ اب کوئی انہیں اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ بھوک نے ستایا تو اب لب دریا آئے، مچھلیاں ابھرنے لگیں۔ ایک مچھلی پکڑی مگر ملتانیوں نے اسے بھوننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سورج کو حکم دیا، سورج سوا نیزے پر اتر آیا اور مچھلی بھون دی، جسے آپ نے تناول فرمایا۔ اسی وجہ سے ملتانی آپ کو تبریز گرمی دینے والا کہنے لگے۔ یوں شاہ شمس سبزواری شمس تبریزی ہوئے۔ ملتان کی شدید گرمی اسی وجہ سے ہے، ورنہ ملتان کی آب و ہوا خوشگوار اور معتدل تھی۔ آپ نے ملتان میں 11 سال کی تبلیغ کی۔ 677 ہجری کو ملتان میں وفات پائی۔ حجرہ کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا تو قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید صلاح الدین نے تعمیر کروایا۔ تذکرہ اولیاء ملتان کے مصنف لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ آپ احمد نکوار بادشاہ بغداد کے لڑکے کو زندہ کر دیا تھا اور بعد میں اسے اپنے ساتھ ملتان لے آئے۔ اس روایت کے ثبوت میں ضلع جھنگ میں نکور ریلوے اسٹیشن کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسی لفظی مشابہت ضعیف دلیل ہے، کیونکہ مشرقی پنجاب ضلع جلندھر میں بھی نکور تحصیل موجود ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی کے حوالے سے مختلف کتابوں میں مصنف مختلف باتیں منسوب کرتے ہیں۔ شہباز